آج یہاں جمعیت علماء اسلام کے آئی-9 مرکز میں آل پارٹیز کانفرنس بلوچستان کی اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل قیادت شریک ہوئی۔ اجلاس میں ملکی اور قومی معاملات زیر غور آئے اور جن مشترکہ نکات پر اتفاق ہوا ہے وہ مشترکہ نکات اس پریس کانفرنس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اٹھارہویں ترمیم کے بارے میں حکومتی بیانات تشویشناک ہیں۔ آج کا اجلاس 18ویں ترمیم کے حوالے سے حکومتی عزائم پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس فیصلہ کرتی ہے کہ 18ویں ترمیم پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی ترمیم یا رد و بدل برداشت نہیں کی جائے گی۔ 10ویں NFC ایوارڈ میں آئین کی دفعہ 160 کی شق نمبر 3 کی ذیلی شق A کے تحت صوبوں کا 57.5% حصہ متعین ہے، جس میں کسی قسم کی کمی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ 18ویں آئینی ترمیم اور NFC ایوارڈ کو وفاق کی جانب سے اگر اس میں رد بدل کی کوشش کی گئی تو اس کی ہر سطح پر جمہوری قوتوں کی طرف سے مزاحمت کی جائے گی۔ اجلاس میں وفاق کی جانب سے ملک کی وفاقی پارلیمانی آئینی اور سیاسی نظام، سیاسی پارٹیوں اور ملک کے سیاسی اداروں یعنی پارلیمنٹ کے اختیارات غصب اور سلب کرنے اور انہیں بے وقت بنانے کی دانستہ کوششوں اور اس کے برعکس ملک میں ڈمی اور غیر سیاسی عناصر کو آگے لانے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیاں واضح کرتی ہیں کہ ملک کو اس کے حقیقی منتخب پارلیمنٹ اور اسمبلیاں ہی بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ آج کی آل پارٹیز کانفرنس ملک میں بالعموم اور صوبہ بلوچستان میں بالخصوص FC کی ظالمانہ انتظامی اختیارات ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے اور تمام ملک اور بالخصوص بلوچستان میں لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کرتی ہے اور ملک میں جاری غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاریوں کی مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اس غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر انسانی عمل کو فوری طور پر روکا جائے اور گرفتار افراد کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس ملک میں جاری میگا پروجیکٹس سی پیک کے جاری منصوبوں پر اجلاس نے تفصیلی غور کیا۔ اجلاس نے شدت کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ سی پیک میں بلوچستان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے اور تاحال سی پیک کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں کیا گیا۔ آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ سی پیک میں شامل صوبے کے تمام اہم منصوبوں پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس صوبہ بلوچستان میں تبدیل کے حملے کے حوالے سے حکومت کی غفلت، کوتاہی اور لاپرواہی کی مذمت کرتی ہے۔ اجلاس سمجھتا ہے کہ تمام صوبے پر
ٹڈی دل حاوی ہو چکا ہے، صوبائی حکومت اس کی روک تھام میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹڈی دل کے تدارک کا انتظام کیا جائے تاکہ ہم اپنی زراعت کا تحفظ کر سکیں۔ کورونا جو ایک عالمی وبا ہے، پاکستان کے تمام علاقے اس کی لپیٹ میں ہیں، مگر عام آدمی کے علاج معالجے اور اس حوالے سے ہسپتالوں میں گنجائش اور علاج کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس حوالے سے ناکامی کی مکمل ذمہ دار ہیں، جس سے اموات کی شرح روز افزوں ہوتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ تربت یعنی کیچ اور ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ کے دلسوز واقعات پر شدید افسوس کا اظہار کرتا ہے اور اجلاس ان واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہے اور قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کا پرزور مطالبہ کرتا ہے۔ کانفرنس ریاستی سرپرستی میں بلوچستان بھر میں ڈیتھ اسکواڈ کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے، تفتان اور چمن بارڈر کو دوبارہ کھولنے اور اسے فعال بنانے کا مطالبہ کرتا ہے، مقامی آبادی کو قانون کے مطابق کاروبار کی مکمل اجازت دی جائے۔ یہ شکایت عام ہوتی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں جعلی ڈومیسائل کا اجرا مقامی آبادی کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ جانچ پڑتال کر کے فوری طور پر جعلی ڈومیسائل منسوخ کر دیے جائیں تاکہ مقامی آبادی کا حق نہ مارا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سینٹ جو وفاق میں اکائیوں کی نمائندگی کا مؤثر ادارہ ہے، اس کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے۔ مینگل صاحب، آپ سے میرا سوال ہوگا کہ مولانا کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ آپ آ کر بیٹھے ہیں APC میں، آپ نے واقعی یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ نہیں جانا؟ کیونکہ آپ کی ویسے تو کریڈیبلٹی آپ کی جماعت کی، آپ کی فیملی کی بڑی زبردست رہی ہے، لیکن یہ 2 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے MKO والی سیاست کو تھوڑا سا کوئی اپنایا ہوا ہے، تو لوگ یہ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب بھی حکومت نے آج بھی خبر چلوائی ہے کہ ٹیم آئے گی آپ کے پاس شاید آج یا کل، تو کتنے چانسز ہیں کہ واپس نہیں جائیں گے آپ؟ جہاں تک حکومت سے اتحاد کا تعلق ہے، میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ہی کبھی ایسا ہو کہ فلور آف دا ہاؤس کسی نے جو ہے حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہو، خاموشی میں کیا ہو، رات کے اندھیرے میں کیا ہو، واٹس ایپ پہ کیا ہو یا ٹویٹر پہ کیا ہو۔ بلوچستان نیشنل پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے یہ اعلان کیا۔ اس سے پہلے ہم ان کو وارن کرتے رہے، بارہا ان کو وارن کرتے رہے، جب وہ ہمیں مذاکرات کے لیے آئے تو ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے، اور جمعیت علماء پاکستان اور بلوچستان نیشنل پارٹی شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، 1973 سے لے کر بلوچستان میں جو ہے انہوں نے اکٹھے حکومت کی اور اکٹھے اپوزیشن میں رہے ہیں۔ 93 میں مولانا واسع بھی ساتھ تھے ہمارے، میں ان کا اپوزیشن لیڈر بھی تھا، اور اس کے بعد حکومت جب بنی ہم اکٹھے رہے۔ ابھی بھی بلوچستان میں اگر اپوزیشن میں ہیں تو 2 بڑی جماعتیں، جمعیت علماء پاکستان بلوچستان، بلوچستان نیشنل پارٹی اور PK میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، باقی تو سب حکومت میں ہیں، سیاسی لوگ ہیں۔ ہم نے نہ، اور اچھا ایک بات واضح کروں میں، جب میں نے اعلان کیا اس وقت بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مطالبات رکھ کے اب بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے ہم آج بھی میری بات ہوئی تھی مولانا صاحب سے،
अपोजिशन ने हमें चाहा, हमें बुलाया, हमारी बातें सुनी, बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार। और इसी तरह अगर कोई भी आता है हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ भी काफ़ी आई है, वो भी उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत में जाना अब वो शायद मेरे अपनी ज़ात की बस में नहीं है, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है। और आपको भी ये मालूम होना चाहिए, हमारे दोस्त बलूचिस्तान के जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला कोई फर्द वाहिद उसको नहीं तब्दील कर सकता। अगर हुकूमत वाकई इन मामलात में दिलचस्पी रखती है और सीरियस है, वो बलूचिस्तान के इन जुमला मसाइल को हल कर लें। बीएनपी नहीं, पूरा बलूचिस्तान जो है पीटीआई ज्वाइन कर लेगा। सर ये बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि अब आप किसी ने फैसला करेंगे, तो क्या जो फाइनेंस बिल है, गुज़िश्ता साल तो आपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हिमायत की थी हुकूमत की, अब मौजूदा फाइनेंस बिल की आप हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे या वोटिंग में हिस्सा लेंगे, क्या करेंगे? देखिए ना, जब हमने हुकूमत का साथ ही छोड़ दिया है तो बेगानी शादी में फिर अब्दुल्ला दीवाने हम क्यों बने? बहुत अच्छा। मौलाना साहब ये बताइएगा कि अभी जैसे आपने बयानी में ये कहा कि बलूचिस्तान का जायजा लिया गया, तो क्या बलूचिस्तान की सूबाई जो हुकूमत है उसके हवाले से भी कोई मैकेनिज्म बनाया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में क्या सूबे में कोई तब्दीली आ सकती है? इस मामले में क्या आपने कुछ जमातों ने गौर किया या नहीं? हम तो पीटीआई और बाप पार्टी जो है इसको जुड़वा बहने समझते हैं। तो इनके साथ तो फिर कोई दायरा जी के नहीं हो सकता ना। मौलाना साहब दिल्ली की जो आप करेगी सूबाई सतह पे कोई तब्दीली हो सकती है हुकूमत में, अपनी जमातें इकट्ठी बैठी? ये तो सूबाई जमात बैठेगी और सूबाई जमातें आपस में सोचेंगी कि वहाँ क्या कोई तब्दीली के इम्कानात हो सकते हैं या नहीं। मैं इस वक्त उस पर तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मौलाना साहब आज़ादी बात जिस मकसद के लिए आप लाए थे कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा कराना, अब जबकि अख्तर मेंदल साहब भी हुकूमत के साथ नहीं है, क्या इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है कि तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत बनाएं और मौजूदा हुकूमत का खात्मा? देखिए, फिलहाल तो बुनियादी बात यह है कि हमारी तहरीक के दौरान ही कोरोना का मसला है और आपने देखा कि जो ही मुल्क में कोरोना वबा डिक्लेयर कर दिया गया और सियासी सतह पे, तो हमने कहा जी कि हमारे झगड़े सियासी थे और तसादुम सियासी था। ये मसला इंसानी है और ये तिब्बी मसला है। इस पे हमारा रज़ाकार, हमारा कारकुन हर सतह पर इंतजामिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार रहेगा। तमाम चीज़ों से हम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी, मदारस हमने बंद कर दिए, इम्तिहानात हमने रोक दिए, मसाजिद के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली और COPs तय हो गई और हम उस पर मुकम्मल अब तक भी पाबंदी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मुल्क के सियासी निज़ाम में ताअत्तुल आया। लेकिन इस ताअत्तुल की आड़ में जब हुकूमती सतह पर गैर जमहूरी फैसले होने लगे और उससे उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो हमें भी मजबूरन फिर महदूद पैमाने पर सरगर्मियाँ शुरू करने का मजबूरी हुई और हमने तमाम सियासी पार्टियों के साथ राब्तों का अमल शुरू किया है। अब आप देख रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और आज बलूचिस्तान सूबे की अपोजिशन पार्टियां और इसी तरीके से दूसरे सूबों में दूसरी जमातें भी आल पार्टीज कर रही हैं। ये बाहमी रवाबित का एक अमल है। जब हम तमाम मुत्तफ़क़ा नुकात पे हर सूबे के लोग पहुंच जाएंगे तो फिर मरकजी सतह पर एक आल पार्टीज की तरफ हम जाएंगे और उस वक्त एक माहौल हम बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन हालात में जितना कुछ अपोजिशन के प्लेटफार्म पर हो सकता है और आम आदमी की जो हम तर्जुमानी कर सकते हैं, उसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, उसमें हम मैदान में आ गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमल आगे बढ़ेगा। मौलाना तहरीक आपकी सियासत के बारे में कहा जाता है कि सियासत बड़ी अजीब है आपकी। आप जिधर भी हो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, दोनों अपनी जायज में पेश कर सकते हैं। आपने जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाई और आप इस्लामाबाद पहुंचे तो अपोजिशन ने बड़ा लेकर से काम करके मुनासिब वक्त नहीं है, आपके साथ नहीं रह सकते। और दूसरी जाने पर जो हुकूमत की इत्तेहादी है
ان میں بھی وہ انگیج کیا آپ کو انہوں نے، اور یہ کہا گیا کہ گارنٹیاں دی گئی ہیں، گارنٹیاں دی گئی ہیں. کیا وہ ٹائم کب آئے گا جب آپ ان گارنٹرس کے گارنٹیاں لینے اور دینے والوں کے نام سامنے آئے؟ جب کورونا ذرا تھوڑا نیچے جائے گا تب بات. اچھا مولانا، کوئی تحریک عدم اعتماد کا آپشن بھی ہے اپوزیشن کے پاس؟ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا آپشن کوئی ہے صرف؟ اور دیکھیے، تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ایوان کے اندر کے اراکین کی تعداد اور اس کے اوپر شمار ہوتی ہے. اکثریت تو ہمارے پاس پہلے بھی تھی، لیکن سینٹ الیکشن میں، چیئرمین کے الیکشن میں کیا ہوا کرتا؟ تاریخ کا ایک بدترین واقعہ ہم نے تاریخ کے اوراق پہ چھوڑا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپشن تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا، اس کو وہ نتائج حاصل کرنا، اس پر تو ایک دفعہ نہیں بار بار سوچنے کی ضرورت ہے. صاحب آپ کی اجازت سے صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کے بزرگوں نے اور آپ نے، آپ کی جماعتوں نے بلوچستان کے عوام کی شرائط اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ بات کی، اور آج کی کسی بھی جو ہے وہ اسی تناظر میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن سردار صاحب، یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ بلوچستان کے کون سے نواب ہیں، کون سے سردار ہیں، کون سے رئیس ہیں جن کا وفاقی دارالحکومت میں 10 کروڑ کے بنگلے نہیں ہیں، جن کے پاس 5 کروڑ کی گاڑی نہیں ہے. اب بھی جب ہم آئے تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ دبئی کے اندر کوئی کسی ہو رہی ہے گاڑی. تو ایسی صورتحال کے اندر مطلب یہ کہ اسلام آباد میں قیام کر کے ٹھنڈے کمروں کے اندر ان غریبوں کی بات کرنی کچھ عجیب سا نہیں لگتا سر؟ دیکھیں، آپ نے بلوچستان کے سرداروں کی، نوابوں کی جو تعداد گنائی، میں آپ کو صرف مشرف کے دور کی تعداد جو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ 73 سردار میرے پاس ہیں، باقی جو ہیں مخالفت 3. تو اس کے باوجود بھی بلوچستان کے 73 سردار جب مشرف کے ساتھ تھے تو بلوچستان کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ اور بلوچستان کے سرداروں کو مورد الزام ٹھہرانے میرے خیال میں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو مورد، کیونکہ نواب مکران نہ ہوتا تو مکران کی اسٹیٹ پاکستان میں شامل نہیں ہوتی، جہاں لسبیلا نہ ہوتا تو لسبیلا کی اسٹیٹ جو ہے پاکستان میں شامل نہیں ہوتی، خاران کا نواب نہ ہوتا تو یہ ان کا علاج ہی یہ ہے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی. اور جہاں تک ہمارے بلوچستان کے سرداروں نوابوں کا، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، جو بھی بلوچستان کے نواب سردار چاہے حکومت میں ہیں چاہے اپوزیشن میں، ان کو ایک سائڈ پہ ان کی مال و دولت ایک سائڈ پہ رکھ لیں. پاکستان کے 3 جنرلز، جنرل مشرف، جنرل ضیاء الحق اور جنرل ایوب خان کی جائیدادوں کو ایک ساتھ رکھیں، کون ارب پتی ہے کون کروڑ پتی ہے. آپ بھی یہی چاہتے تھے میرا مولانا صاحب، ہم اپوزیشن کے لوگوں کا جب کوئی کیس آتا ہے، جب ان کا نام کسی کمیشن میں آتا ہے، انکوائری ہوتی ہے تو ان کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے یا ان کو نوٹس بھیج دیے جاتے ہیں. لیکن حکومت کے جو چینی کی ابھی کمیشن کی رپورٹ آئی، جن کے نام ہے پہلے وہ ساتھ بیٹھے رہے، جگیر طریق کا بعد بھی چلے گئے. کیا کہتے ہیں حکومت کے، جو حکومت انصاف کے نام پہ ہی آئی ہے، اس کی اس ساری صورتحال؟ حضرت، احتساب صرف اپوزیشن کے لیے ہے. یہ ایک سیاسی ہتھیار ہے جو اپوزیشن کے خلاف بطور انتقام کے استعمال ہو رہا ہے. ہم پر کوئی نیب یا احتساب کا دباؤ نہیں ہے، لیکن میں اصولی طور پر ملک کی سیاست کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے یہ احتساب کے نام پر ہے لیکن انتقام کے لیے ہے. ورنہ یہی جو آپ نے ابھی چینی کے حوالے سے کمیشن کی بات کی ہے، کس طرح آرام سے نکل گئے اور کسی نے کوئی پوچھنے والا اس کا نہیں ہے. اگر اسی طریقے سے کوئی اور سیاستدان ملک سے نکل جاتا، یا نواز شریف چلا جاتا، یا زرداری صاحب چلے جاتے، یا شہباز شریف چلے جاتے، یا مریم نواز چلی جاتی، تو کیا حشر آپ کی میڈیا کی دنیا میں ان کے خلاف کیا جاتا. لیکن یہاں پر تو جیسے ان کو مراعات دی گئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو پارٹی کی فارن فنڈنگ کیس ہے وہ کیوں التوا میں مسلسل پڑتا چلا جا رہا ہے. BRT والا کیس وہ کیوں التوا میں پڑتا چلا جا رہا ہے، جب
صوبہ خیبر پختونخوا میں خود انہوں نے ایک احتساب کمیشن بنایا تھا، لیکن جس وقت یہ خود اس کے گرفت میں آئے اور شکنجے میں آئے تو وہ احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا گیا۔ اب ایسے حکمران کہ جہاں احتساب مخالف کے لیے ہو اور ان کے لیے بالکل بھی نہ ہو اور ان کے خلاف دروازے اس کے بند کر دیے جائیں، اور جب پریشر زیادہ آئے تو اس پریشر کو کم کرنے کے لیے کبھی ایک آدھ بار چیئرمین نیب کہہ دیتا ہے کہ ہمارا رخ گورنمنٹ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، وہ صرف اس پریشر کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور میرے پاس تو تجاویز اس حوالے سے سخت ہے، خدا کرے کہ میرے اپوزیشن کی دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ ہماری تجاویز کو قبول کر سکیں۔ میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا کیس فائٹ کیا ہے، خود جج ہیں، عدالت کے مکمل احترام کے ساتھ کیا ہے، ان کی اہلیہ نے جس صاف گوئی کے ساتھ اپنی پوزیشن واضح کی ہے، اور پھر انہوں نے ان کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو خارج کر دیا ہے، پھر ہم اس سے عدالت کی توقیر میں اضافہ ہوا ہے، اور جو ریفرنس بدنیتی پر مبنی تھا اس پر ضرور ایک کارروائی ہونی چاہیے کہ ایسے غلط ریفرنسز حکومت کی طرف سے عدالتوں کے خلاف، آخر جج کل کس طرح فیصلے دیں گے جبکہ ان کو آپ اپنی ذات کی دفاع میں مصروف کر دیں گے۔ عدالت کا وقت ضائع کیا گیا ہے، ججوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ججوں کے جو اپنے فرائض منصبی ہیں اس پہ تعطل پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور عدالت کو خود اس ساری چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح کے بدنیتی پر مبنی ریفرنسز وہ کیوں آتے ہیں، اور جبکہ عدالت نے خود بدنیتی کا لفظ استعمال کیا تو پھر بدنیتی کی سزا بھی ہونی چاہیے۔